بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، آج ہم لوگ 26واں پارہ جو ہے اس کی تلاوت سن رہے تھے، اور آج چونکہ طاق رات بھی ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ہماری عبادات تمام جو ہے وہ قبول فرمائے. اور انشاءاللہ یہ جو دعا ہے یہ پڑھنا نہ بھولیے گا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، مجھے معاف فرما. آج انشاءاللہ سورہ فتح کی کچھ آیات جو بالکل ابھی آخر میں ہم نے سنی وہاں سے شروع کریں گے، اور پھر آگے سورہ قاف میں بھی جائیں گے اور سورہ حجرات کو بھی دیکھیں گے، اگر ٹائم مل گیا تو کور کر لیں گے. سورہ فتح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری کچھ آیات میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ تو دین حق کے ساتھ بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر خود ایک تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ تو دین حق کے ساتھ. یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین اللہ کے سامنے ہے وہ اسلام ہی ہے اور کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے. یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ویٹیج دینی ہے وہ اسلام ہے. اور یہ کیوں بھیجا دین حق کے ساتھ؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر غلبہ پا سکے، تاکہ تمام ادیان کو ڈومینیٹ کر سکے. تمام ادیان، افکار، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام آئیڈیالوجیز کے اوپر ایک حق کی آئیڈیالوجی آ جائے. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے ایز اے شہید، یا جس کو وٹنس کہتے ہیں، ایز اے گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے ساتھ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں ان کے کہ وہ رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، ان کے چہرے کے اوپر، ماتھوں کے اوپر اس کے آثار بھی ہیں، ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بیان فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں. اور پھر جنرلی مومنین کے بارے میں بھی ایک بشارت دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک رسالت کا ٹاپک بڑا ہیویلی کور ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اللہ کے رسول ہیں، وہ ہدایت لے کر آئے ہیں، ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں جو تمام چیزوں کے اوپر ڈومینیٹ کرنے والا ہے. اس وقت ہم لوگ ادیان، وہ ایک مضمون ہم پڑھتے ہیں تقابل ادیان. تقابل ادیان سے زیادہ آج کل تقابل افکار چل رہا ہے، کیونکہ ابھی اتنا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جی اسلام ورسز کرسچینٹی اور اسلام ورسز جوڈیزم، یہ اتنی بڑی بحثیں نہیں ہے. ایک زمانے میں شاید یہ بحثیں تھیں. ابھی جو ہے وہ زیادہ چل رہا ہے اسلام ورسز لبرلزم، اسلام ورسز سیکولرزم، اسلام ورسز فیمنزم، اسلام ورسز ایتھیزم. کیونکہ یہ آج کے جو ماڈرن چیلنجز ہیں، یعنی 2000 کے بعد یہ چلنا شروع ہو گیا. ابھی یہ کم ملے گا آپ کو کہ کوئی مسلمان کسی کرسچن کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہوئے، یہ بڑا ریئر ہو گیا. کیونکہ الحمدللہ اسلام جو ہے وہ باقی ساری ادیان کے اوپر ڈومینیٹ پہلے ہی کر چکا ہے. یعنی باقیوں کے، اگر آپ سمپل سی بات ہے، آپ چھوٹا سا دیکھیں، آپ اپنا اسکرپچر لے کے آئیں، ہم اپنا لے کے آتے ہیں. آپ اپنے اسکرپچر کا ہمارے اسکرپچر سے مقابلہ کر لیں، آپ خود کہیں گے ہم نے اس کو ایڈٹ کیا ہوا ہے، آپ خود کہیں گے ہم نے اس میں آلٹریشن کی ہے. ہمیں بھی کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کے اپنے جو مولوی ہیں، آپ کے اپنے جو پریسٹ ہیں، آپ کے اپنے جو ہے نا پنڈت اور پادری ہیں، وہ خود کہیں گے ہم نے اس کو بدلا ہوا ہے. تو اللہ کا کلام تم نے خود ہی بدل دیا اور تم مان بھی رہے ہو تم نے بدلا ہے. تو پھر یہ تو آسمانی کتاب رہی نہیں نا. ہاں کچھ پورشن اس کا آسمانی ہو سکتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن اوور آل آپ نے اس کے اندر بہت چینجز کر دیے. میرے پاس گھر میں کچھ بائبلز کی کاپیز پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بائبل بڑی خاص ہے، اس کو ریڈ لیٹر بائبل کہتے ہیں. وہ جو ریڈ لیٹر بائبل ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی اقوال اور جتنی بھی ان کی باتیں وہ ریڈ پین سے یا ریڈ انک میں لکھی ہوئی ہیں، اور باقی سارا جو ہے وہ بلیک میں ہی ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنا پورشن ہوگا جو ریڈ ہوگا، جو کہ آسمانی ہے ان کے بقول. وہ صرف 4% ہے پوری بائبل کا. باقی گاسپل آف میتھیو، مارک، لوک، جان، یہ بھی نہیں پتا ان کا سیکنڈ نیم کیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سینٹ پیٹر کا ہی نام ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ڈیفرنٹ لوگ تھے. واللہ عالم، ہمارے تو اسماء و رجال کا پورا علم ہوتا ہے حدیث کے اندر، جہاں پہ پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کہاں سے چیز جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے، اس کا راوی کون تھا، پوری ایک اسناد ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میتھیو کا لاسٹ نیم کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا. تو اس لیے ان کے سامنے اگر ہم سمپل سی ایک چیز رکھیں نا تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے. لیکن اب جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ نبوت کا اور انبیاء ساروں کا ہی کلی طور پر انکار کر دینا. آج ہم اس دور میں کہ انبیاء کو ماننا ہی نہ، بلکہ انبیاء کے بجائے فلسفیوں کو ماننا
کہ ہاں وہ بڑا فلسفی تھا, وہ ایک آئیڈیا دے گا. حالانکہ اللہ کا رسول اور فلسفی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول تو ڈائریکٹ ریولیشن لے کے آ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک سولوشن دے دیتے ہیں. فلسفی جو ہے نا وہ درجہ بدرجہ علم سیکھتا ہے, پھر اس میں غلطیاں ہوتی ہیں, پھر سیکھتا ہے, پھر کوئی بات کہتا ہے, پھر کہیں بھٹک جاتا ہے, پھر کہیں ادھر چلا جاتا ہے. تو وہ بھٹکتے بھٹکتے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ جو ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہے کہ بھئی زندگی گزارنے کے لیے میرے حساب سے آپ کو لبرل ہو جانا چاہیے, زندگی گزارنے کے لیے میرے حساب سے آپ کو سیکولر ہو جانا چاہیے, میرے حساب سے. تو وہ اپنے عقل اور سمجھ کے ساتھ اور ایکسپیرینس کے ساتھ کوئی بات پہ پہنچتا ہے. لیکن جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ساری چیز سمجھا دیتے ہیں. یعنی بسلسلہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس کو انسپائر کر دیتے ہیں. وہ کسی یونیورسٹی اسکول کالج میں نہ بھی گیا ہو, وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس کو انسپائر کر دیتے ہیں کہ یہ تمہیں میں سولوشن دے رہا ہوں, اب یہ سولوشن لے جاؤ اور لوگوں تک پھیلا دو, کیونکہ یہ سولوشن فول پروف ہے, یہ سولوشن اس کی طرف سے جو خالق کائنات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں, اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جو نبی کے ساتھ لوگ ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کفار کے سامنے شدید ہیں اور آپس میں جو ہے وہ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں. تو آج ہم جب کوئی بات کرتے ہیں دین کی تو لوگ کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا ٹالرنٹ ہو جائیں, ذرا تھوڑے سے آپ ذرا ٹالرنٹ ہو جائیں, آپ نا بہت ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کے ساتھ ٹالرنٹ ہیں لیکن آئیڈیالوجیز کے ساتھ ٹالرنٹ نہیں ہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ جی ہم شرک کے اوپر ٹالرنٹ ہو جائیں, سوری بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کے ہم لوگ کفر پہ ٹالرنٹ ہو جائیں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی بندہ اگر کافر ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں پیار محبت کے ساتھ, اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہی ہوگا. لیکن اس سلسلے میں ہوگا کہ اس کو دین کی دعوت دی جائے, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تاکہ انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو, دین کے اوپر آنا اس کے لیے آسان ہو جائے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم ہر باطل آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ہے وہ ٹالرنٹ ہو جائیں اور دین حق کو چھوڑ دیں, تو سوری بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہم لوگ تو اس پہ تو ہم شدید ہی رہیں گے, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس پہ ہم شدید ہی رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ایک طریقے سے جو اسلام کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں ان کے محافظ ہیں, ان کے بارڈرز پر کھڑے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ اس باؤنڈری کو کراس کر کے اندر آ رہا ہے اور ہمارے آئیڈیالوجی کو چینج کرنا چاہ رہا ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی جان یہاں سے اندر آپ نہیں آ سکتے, یہاں پہ داخلہ ممنون ہے, یہاں سے آپ پیچھے رہیں تو اچھا ہے. تو ہمیں اپنی باؤنڈریز کو ڈیفینڈ کرنا ہے, آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کو. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو لبرل فلاسفی ہے وہ پریڈومیننٹلی رائج ہے, اور لبرل فلاسفی جو ہے وہ اس میں کوئی دین کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, عمل دخل نہیں ہے, بلکہ آسان الفاظ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے دین سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم جو بھی کام کریں گے اس میں مولویوں سے نہیں پوچھیں گے یا پنڈتوں اور پادریوں سے نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ کام کرنا حلال ہے یا حرام ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. ہم وہ کریں گے جو ہم خود چاہیں گے, ہم جو خود جس عقل اور شعور کے ساتھ جہاں پہنچیں گے وہ ہماری آئیڈیالوجی ہوگی. تو یہ لبرل فلاسفی ہے. لبرل نکلا ہی لبرٹی سے ہے یا فریڈم سے ہے کہ ہر بندے کے پاس شخصی آزادی ہے اور ہمیں قانون بنانے کی آزادی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب اس فلاسفی میں وہ لوگ اپنی ایتھکس کہاں سے لے کے آتے ہیں, وہ اپنی مورالٹی کہاں سے لے کے آتے ہیں, وہ صحیح اور غلط کا تعین کیسے کرتے ہیں. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مقصد زندگی کا یہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں ہیڈنزم. ہیڈنزم کا مطلب ہے پرسوٹ آف پلیزر, پرسوٹ آف ہیپینس, کہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رضا ہے یا کوئی نہیں. زندگی کا مقصد ہے آپ نے اپنی خوشیوں کو میکسیمائز کرنا ہے. میکسیمم لوگوں کی خوشیاں جب میکسیمم پہ جا رہی ہوں گی تو یہ اچھی بات ہوگی, اور اگر منیمم لوگوں کے غم اور دکھ منیمم پہ ہوں گے تو یہ اچھی بات ہوگی. یعنی کم سے کم لوگوں کو غم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوشی ہو, تو یہ کام ایتھیکل ہوگا. اب یہاں پر ایک مسئلہ پڑ گیا, ان کے جو ارلی فلاسفرز تھے جان لاک وغیرہ اور تھامس ہابز, تو انہوں نے جب یہ باتیں کی تو آگے جا کے ایک ڈیڈ لاک یہ آ گیا کہ ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو فلاسفی میں پیدا ہوا کہ اگر مثال کے طور پہ 10 مرد ہیں اور وہ کسی ایک عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں, تو 10 لوگوں کے لیے تو فائدے کی بات ہے لیکن ایک کا نقصان ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی لبرل فلاسفی پہ تو یہ چیز بالکل جائز ہے, کیونکہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ہیڈنزم کا پرنسپل کہتا ہی ہے کہ زندگی کا مقصد خوشیاں لینا ہے, پلیزر لینا ہے. تو زیادہ لوگوں کو اگر فائدہ ہوگا تو وہ اچھی چیز ہوگی, اور اگر کم لوگوں کو نقصان تو وہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن اگر زیادہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اور کم لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ایتھیکل چیز نہیں ہے, پھر وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گڈ ایکٹ ہے. تو اس کیس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو بظاہری طور پہ تو آپ اگری کریں گے کہ یہ جو 10 لوگ ایک عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایتھیکل پریکٹس ہے یہ. لیکن دل میں ان کو بھی پتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا, تو پتا ان کو بھی تھا کہ کام غلط ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہا اس کو غلط ثابت کیسے کریں. تو آگے جی جان سٹیورٹ مل آئے اور انہوں نے ایک فلسفہ آفر کیا جس کو دا ہارم پرنسپل کہتے ہیں. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ
ہیڈنزم کا پرنسپل قائم و دائم ہے. ہم اپنے پرسوٹ آف ہیپینس، پرسوٹ آف پلیجر کے لیے ہی کام کریں گے ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ ہارم اینی ون. تو جان اسٹوارٹ مل نے ایک اور فلسفی تھا, اس نے یہ ساتھ ایڈیشنل چیز اٹیچ کروا دی. اس کو اٹیچ کرنے سے کیا ہوا, یہ جو فلسفہ ہے یہ آج پوری دنیا میں قائم و دائم ہے, اور یہ جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ یہی فلسفہ فالو کرتی ہیں. کیا فلسفہ؟ کہ ہم اپنے پلیجر کو پرسو کریں گے ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ ہارم اینی ون. سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن اس میں پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دو لوگ رضامند ہیں کسی بھی چیز پر تو وہ چیز جائز ہے, وہ چیز حلال ہے, اور اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ وہ ان کو روکے اور کہے یہ آپ غلط کر رہے ہیں یا آپ حرام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ آپس میں ایک ریلیشن شپ میں ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں, وہ چاہے ساتھ رہیں چاہے زنا کریں کچھ کریں, وہ کہتے ہیں دیکھو رضامندی سے کر رہے ہیں نا, تو اسٹیٹ اس میں برائے مہربانی چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھے, مولویوں سے مشورہ ہم نہیں لیں گے اس میں, کیونکہ دونوں کنسنٹ سے کر رہے ہیں. کنسنٹ سے ان کے بچے بھی ہو جائیں, شادی نہیں ہوئی, نو پرابلم, اٹس اوکے. اچھا پھر آگے بات چلی تو کہا کہ جی اچھا ایک بندہ جو ہے وہ شراب پی رہا ہے ایک پلا رہا ہے, تو نو پرابلم, یہ بھی کنسنٹ سے ہو رہا ہے. ایک بندے نے شراب کا اڈا کھولا ہوا ہے, باقی لوگ آتے ہیں پیتے ہیں پیسے دیتے ہیں, نو پرابلم, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اسی طرح سے کسی نے کوئی زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے جہاں پہ پروسٹیٹیوشن چل رہی ہے, نو پرابلم, لوگ جو ہے کانٹریکٹ ہے, نو پرابلم, یہ بھی ٹھیک ہے. جوا کا اڈا کھولا ہوا ہے, جوا لوگ اپنی مرضی سے کھیلنے آ رہے ہیں, کسی کو جبرن تو کوئی نہیں کھلا رہا, تو وہ آگے کھیلنے, تو اس میں کیا بات ہے. سودی کاروبار کسی نے کرنا ہے, ایک بندہ سود دے رہا ہے ایک لے رہا ہے, نو پرابلم, کانٹریکٹ ہے, دونوں کا آپس میں کنسنٹ ہے, یہ بھی جائز ہے. حالانکہ قرآن مجید کے مطابق یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. تو آپ سوچیں کہ انہوں نے اپنے لیے یہ سارے دروازے کھولتے ہوئے آج ویسٹرن ورلڈ میں اسی طرح سے کوئی بندہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے, ایک بندہ کھلا رہا ہے, نو پرابلم, یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ دونوں رضامندی سے کریں. ہاں جبرن کوئی کسی کو کچھ نہ کہے, جبرن کسی کو فورس نہ کرے, باقی تو ایز لانگ ایز دا ہارم پرنسپل از ان پلیس ایوری تھنگ از گڈ. تو یہاں پہ تو بات رکی نہیں, آگے جا کے انہوں نے ہم جنس پرستی پہ بھی یہی والا قانون لاگو کر دیا کہ جی کوئی بندہ اگر آج دو مرد بھی آپس میں رشتہ کرنا چاہیں, دونوں کنسنٹ سے کر رہے ہیں, نو پرابلم. حتیٰ کہ کنسنٹ سے کچھ بھی آپ کر لیں, یعنی اللہ معاف کرے بہن بھائی بھی آپس میں کوئی رشتہ کر لیں تو کنسنٹ سے وہ بھی ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی ان کے پاس اس کو روکنے کا بھی جواز کوئی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ کہیں گے ہاں ہمیں ویسے بہت برا لگتا ہے یا اس سے بڑی الخط سی آتی ہے, یا لیکن وہ یہ ضرور, لیکن وہ پرنسپلی اس کا انکار نہیں کر سکتے, ان پرنسپل انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا پرنسپل جو ہے ایتھکس کا وہ ہے ہیڈنزم ود دا ہارم پرنسپل. ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ ہارم اینی ون, گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. تو دیکھیے جب انسان اللہ کی شریعت کو, دین حق کو چھوڑ کر اپنے سائنسیں لڑانا شروع کرتا ہے تو پھر وہ اس قسم کی فضول چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے, جہاں پہ آج ویسٹ پہنچ چکا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سڑکیں بنا دی اور بلڈنگیں بنا دی, عمارتیں بنا دی, لیکن ان کا سوشل فیبرک تباہ ہو چکا ہے. وہاں پہ ڈپریشن ریٹ, سوسائڈ ریٹس, حتیٰ کہ جو بچے ویڈ لاک سے بغیر پیدا ہوتے ہیں, آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, ان کی جو شرح ہے وہ 50% سے زیادہ ہے. مور دین 50% چلڈرن ان دا ویسٹ آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک. حرام کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں, اور اگر یہ ساؤتھ امریکہ میں آپ چلے جائیں یہ نمبر 70% پہ ہے. تو آپ سوچیں کہ لوگوں, یہ ہوتا ہے جب آپ معاشرے کے ساتھ یہ کرتے ہو, پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا دین تو آپ کی جان, مال, عزت, آبرو, حسب, نسب سب کی حفاظت کرتا ہے. تو انہوں نے جو اپنے لیے شریعت بنائی ہے اس کے ساتھ جو ان کے اثرات ہیں ان کے فیملی سسٹم پہ, ان کی سوسائٹل فیبرک پہ, وہ آج ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمارے پاس ہمارا دین اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے, یہ دین حق ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ کون سے کام کرنے والے ہیں کون سے نہیں کرنے والے. کہ ہم نے اگر یعنی ایک مرد اور عورت نے بھی رشتہ کرنا ہے تو وہ نکاح کے اندر ہی ہوگا, نکاح سے باہر نہیں ہو سکتا. سود دینا لینا جتنا مرضی کنسنٹ آپ کو ہو جائے, حرام ہی رہے گا. خنزیر کا گوشت حرام ہی رہے گا, چاہے جتنے مرضی لوگ رضامند ہو جائیں اس پہ. شراب حرام ہی رہے گا, جوا حرام رہے گا, وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں وہ حرام کی حرام ہی رہیں گی, چاہے سارے پوری قوم پوری دنیا مان جائے کہ نہیں ہمیں تو کوئی اس میں قباحت نظر نہیں آتی. اللہ کا قانون اسی طرح سے قائم و دائم ہے, کیونکہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے کیا چیز جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھیجی ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا احکامات ہیں, مردوں کے لیے کیا احکامات ہیں, عورتوں کے لیے کیا احکامات ہیں, بچوں کے لیے کیا احکامات ہیں, بڑوں کے لیے کیا احکامات ہیں, اسٹیٹ کے کیا احکامات ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیں. ہمارا کام ہے ان کو سیکھنا, سمجھنا اور امپلیمنٹ کرنا. اب ہم آتے ہیں ایک اور پورشن کی طرف, سورہ قاف میں. سورہ قاف میں جہاں پہ اللہ رب العزت کچھ قوموں کا ذکر کرتے ہیں, اور یہ ایک پروف ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ جزا اور سزا کا. سورہ قاف کے اندر ویسے اللہ تعالیٰ نے 4 آرگیومنٹس پیش کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی نان مسلم سے بات کر رہے ہیں, ایک نان مسلم سے بات کر رہے ہیں, اور آپ اسے کہتے ہیں کہ قیامت سے ڈرو, قیامت سے ڈرو, وہ کہتا ہے میں قیامت کو مانتا ہی نہیں ہوں.
آپ کہتے ہو خدا کی قسم قیامت آئے گی، وہ کہتا ہے میں خدا کو بھی نہیں مانتا، تو اب اس کو آپ کو دلیل جو دینی پڑے گی وہ قرآن سے نہیں آپ دے سکتے. اب آپ اس کو جو دلیل دیں گے وہ کچھ عقلی دلائل بھی ہوں گے، وہ کچھ اور قسم کی ایویڈنسز ہوں گی جس پہ وہ غور کر سکے. تو وہ جو دلائل ہیں اللہ تعالیٰ سورہ قاف کے اندر بیان فرماتے ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کریشن پیدا کرتا ہے، جیسے گھاس اگتے ہیں، پلانٹس اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ پیدا کیا تھا تو دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ آپ اپنے سامنے دیکھتے ہو کہ گھاس سبز ہوتی ہے پھر مر جاتی ہے، پھر دوبارہ اگتی ہے پھر مر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں. کیا تمہیں نیچر کے اندر نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کس طرح سے چیزوں کو مارتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے؟ تو تمہیں اس بات پہ کیوں شک ہو رہا ہے کہ تم مر کے دوبارہ نہیں آ سکتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی یہ وہ جو ان کا اعتراض تھا مشرکین کا، وہ یہ تھا کہ بھائی ہم جب گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ زمین میں مل جائیں گی، تب ہمیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کی مثال یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور وہ مرگلا کی پہاڑی میں تھا اور وہ پہاڑی سے خدا نخواستہ گاڑی اس کے نیچے گر جاتی ہے اور نیچے گرتے گرتے آ کے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. اب اس گاڑی کو کیا جوڑنا ممکنات میں سے ہے یا امپاسبل ہے؟ ٹکڑے ہوئی بھی گاڑی بھی جڑ جاتی ہے، جتنی بھی مرضی گاڑی اس کے پرزے ہو گئے، ٹھیک ہے، نو پرابلم. اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا قرآن میں فرما رہے ہمیں تو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ہم نے یعنی جب انسان مٹی میں مل جاتا ہے تو انسان کے پرزے کہاں گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے. تو جس نے اور ہم نے اس کو ایک کتابن حفیظ میں لکھا ہوا ہے، ایک واضح کتاب میں، ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے. جو چیز زمین کھا جاتی ہے، جو چیز زمین ایبزارب کر جاتی ہے، ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے وہ کہاں گئی ہے. تو جب سارے پرزے پتہ ہیں آپ کو تو اس کو جوڑنا زیادہ آسان ہے، یا جب پہلی دفعہ آپ کے پاس گاڑی ڈیزائن بھی نہیں ہوئی بھی تھی تب بنانا زیادہ آسان تھا؟ ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ تو زیادہ مشکل تھا نا، کیونکہ کار کا تو ڈیزائن بھی نہیں بنا ہوا تھا. اب اس کو اسکریچ سے بنانا ہے، نہ ہمیں ڈیزائن پتا، نہ ہمیں سائز پتا، نہ ہمیں اسپیکس پتا، کچھ بھی نہیں پتا. ادھر سے گاڑی بنانا زیادہ مشکل تھا. گاڑی پہاڑ سے گر کے ٹوٹ گئی، ٹکڑے بکھر گئے، ٹکڑوں کو جوڑنا زیادہ آسان ہے. زیادہ مسئلہ ہو گیا اسپیئر پارٹ، یہ سلطان کے کھو چلے جائیں، کھڈا مارکیٹ چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہاں سے سارے پارٹس مل جائیں گے آپ کو. تو گاڑی جوڑنا زیادہ آسان ہے. جو پہلی دفعہ بنانا تھا، جو انجینئرز اور آرکیٹیکٹس اور اس کے اندر جو لوگ انوالو تھے، آٹوموٹیو انجینئرز، وہ زیادہ مشکل کام تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک عقلی دلیل یہ دے رہے کہ جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا، تیرے اسپیئر پارٹ سارے اٹھا کے دوبارہ تجھے اکٹھا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کچھ دلائل دے رہے ہیں. انہی دلائل میں ایک ہسٹوریکل پروفس ہیں. اور یہ ہسٹوریکل پروف کیا ہے کہ تیرے سے پہلے جو قومیں آئی تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرأس وثمود وآدم وفرعون واخوان لوط. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پہلے ان کی قوم آ چکی، اس کے پہلے جو اصحاب الرس تھے، سمود تھے، عاد، فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائی وہ تھے، وہ اصحاب الایکا وقوم التبع کل کذب رسول فحق وعید. اور اللہ فرماتے ہیں ان سب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. اب دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ یہ دین غلبہ پالے، محمد رسول اللہ. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جس طرح ابھی مشرکین بھی سن رہے ہیں نا یہ آیات، جب ان آیات کو پڑھا جا رہا ہے تو مشرکین بھی سن رہے ہیں کہ تم لوگ آج نبی کو جھٹلا رہے ہو، اور آج جو بندہ 2023 میں ہے وہ بھی سوچے اگر آج میں نبی کو جھٹلا رہا ہوں، نبی کی شریعت کو جھٹلا رہا ہوں، تو تمہارے سے پہلے بھی بڑے بڑے فن خواں آ چکے ہیں جو جھٹلا چکے ہیں اپنے رسولوں کو. لیکن دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ آپ کے سامنے ہسٹوریکل پروفس ہیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا، ان کے لیے لائف کو ڈیفیکلٹ بنانے کی کوشش کی، ان کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ پھر ہوا کیا تھا. تو جو رب اس ٹائم پر تھا وہ آج بھی وہی ہے. تو آج تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اب ان ڈفرینٹ قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کی قوم کا دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی وہ قوم تھی جس نے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر شرک کیا. یعنی اس سے پہلے شرک نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آگے تک 10 جنریشنز گزری ہیں، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے. تو وہ جو آدم علیہ السلام جب آئے تھے اس ٹائم پہ لوگ کیا گناہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جواب ہے گناہ کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یہ آدم علیہ السلام کا ہی بیٹا تھا. تو اس ٹائم پہ گناہ تو تھے لیکن شرک نہیں تھا. قابیل بھی مشرک نہیں تھا، قاتل ضرور تھا، مشرک نہیں تھا. تو یہ سارا عرصہ 10 جنریشنز گزر گئیں، وہ شرک پہ نہیں تھی. لیکن نوح علیہ السلام کی جو قوم آئی ہے یہ پہلی قوم ہے جو شرک پہ ہے. اور شرک کس طرح کرتے تھے؟ ان کے پاس یعنی حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آیا اور اس نے ان کے لیے جو کچھ بڑے نیک لوگ تھے ان کو ان کے سامنے بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا اور کہا دیکھو تم نے اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو وہی ان کے ذریعے کرنی پڑے گی. تو ایسا کرو کہ اپنے گھروں میں، بازاروں میں ان کی تصویریں اور ان کے مجسمے بنا کے لگا دو.
اور مسجدوں میں بھی لے آؤ. لوگوں نے کہا بھائی مسجدوں میں کہاں سے لے آئیں, عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, مسجدوں میں نہ رکھو, مسجدوں کے باہر رکھ دو, بازار میں رکھ دو, چوکوں میں رکھ دو, اپنے گھروں میں لگا دو. لوگوں نے کہا ہاں یہ کر سکتے ہیں. فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم ان کی شکلیں دیکھیں گے تو ہمیں اللہ یاد آئے گا, ہم عبادت کریں گے, ہم بھی کہہ دیں گے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. نیک لوگوں کی تصویریں لگی ہوں گی, پکچرز لگی ہوں گی, مجسمے بنے ہوں گے, تو ہمیں اللہ یاد آئے گا, ہم کوئی سبحان اللہ وغیرہ کر لیں گے. اس کے بعد دوبارہ کچھ یہ جنریشن پوری چلے گی. اس کے بعد شیطان دوبارہ آیا. اب اگلی جنریشن کو شیطان نے کہا, اور دیکھیں کتنے آرام آرام سے شیطان کام کرتا ہے. ایک پوری جنریشن کو صرف یہ کہا کہ چلو تم ان کے مجسمے بنا کے اپنے گھروں اور بازاروں میں رکھو. وہ جنریشن چلی گئی, اگلی جنریشن آ گئی. ان کو اس نے کہا دیکھو یہ تمہارے جو بڑے بزرگ تھے نا, یہ ان کو بڑا نیک سمجھتے تھے, تو آپ نے ان کو بازاروں اور گھروں میں رکھا ہوا ہے, مسجدوں میں نہیں رکھا. تو لوگوں نے کہا بھائی مسجدوں میں کیوں رکھیں, وہ تو اللہ کا گھر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ آگے رکھو, پیچھے رکھ دو. مسجدوں میں آگے نہ رکھو نا, جہاں پہ امام صاحب سجدہ کرتے ہیں وہاں نہ رکھو, پیچھے رکھ دو. تو یہ ہوگا کہ جب تم مسجدوں میں داخل ہوگے تو تمہیں ان سارے بڑے بڑے لوگوں کے چہرے نظر آئیں گے, تو تمہاری خشوع اور خضوع بڑھے گا, تمہیں یاد آئیں گے کہ یہ ہمارے رول ماڈلز تھے, جو کہ واقعی تھے بھی. تو کیا ہوا کہ وہ جو پکچرز اور مجسمے ہیں وہ مسجد کے اندر آ گئے, لیکن پیچھے. اب یہ پوری جنریشن بھی فوت ہو گئی, نئے لوگ آ گئے, ان کے بچے, ان کے بچوں کے پاس پھر شیطان آیا. اس نے کہا بات سنو, یہ سارے مجسمے مسجد کے پیچھے کیا کر رہے ہیں, تم لوگوں کو شرم نہیں آتی, اپنی پیٹھ کر رہے ہو, ان کو آگے کرو, سامنے لے کے آؤ ان کو. تو انہوں نے کہا نہیں لیکن وہ تو کہیں ان کے آگے سجدہ نہیں, وہ چھوڑو پڑے سجدے یار, یہ تو اللہ کے لوگ ہیں, تم ان کے پیچھے پیٹ کیسے کر سکتے ہو, تمہاری یہ مجال, اتنے بڑے گستاخ تم کیسے ہو گئے, چلو ان کو آگے لے کے جاؤ. جب وہ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی, وہ پکڑ کے مسجد کے آگے لے گئے. اب کیا ہوا, اس نے کہا بھائی ان کی عبادت تھوڑی ہو رہی ہے, عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے. وہ ویسے ان کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں ان کے چہرے لگے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں, ہم تو موٹیویٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے. تو اب جی پوری جنریشن یہ بھی نکل گئی, یہ بھی سارے مر گئے. اس کے بعد نئی جنریشن آ گئی. اس جنریشن کو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندو, تم یہ ان کو کیسے تم اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوئے ہو, جانتے نہیں تمہارے ماں باپ ان کے ذریعے اللہ کے پاس جاتے تھے, تم لوگ اتنے گناہ گار ہو, اتنے خطا کار ہو, تمہاری تو 2% کی حیثیت ہی نہیں ہے, تم لوگ کہاں اللہ سے ڈائریکٹ ہو رہے ہو. یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا, جن کی پکچرز, تصویریں, مجسمے سامنے پڑے ہوئے ہیں, ان سے مانگو گے تو ہی اللہ سے مانگیں گے. اینڈ دس از دا برتھ آف شرک. یہاں سے شرک کا آغاز ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جہاں پہ آپ نے ایکسپلین کیا کہ کیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک داخل ہوا. اب جب داخل ہو گیا, نوح علیہ السلام نے دعوت شروع کر دی, 950 سال تک دعوت کرتے رہے, 950 سال. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہر دفعہ وہ یعنی بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے صبر کا یہ عالم تھا کہ آپ دعوت دیتے رہے, لیکن لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بات نہیں مانی اور بدتر سے بدتر ہوتے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ نوح تو کشتی بنانا شروع کر. اچھا, کشتی بنائی جا رہی ہے ڈرائی لینڈ پہ. اب لوگ ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ بھئی آپ یعنی پانی ہے کوئی نہیں, اور نوح پہلے ہمیں دعوت دے رہا تھا, اب کشتی بنانا شروع کر دیا. اب کشتی بن رہی ہے, لوگ ہنس رہے ہیں, مذاق ہو رہا ہے. اب سوچے کہ نوح علیہ السلام جب ڈیلی اس کی تعمیر کا کام کرتے تھے, ہر روز جب لوگ گزرتے تھے وہاں سے, تو کیا کیا باتیں کہتے ہوں گے ان کو کہ نوح بھائی کون سے سفر پہ جا رہے ہو, پانی کہاں ہے, پہلے یہ تو بتاؤ. یہ بیچ میں بالکل جیسے کہتے ہیں نا باہر, جس طرح ہمارا پلاٹ ہے پارکنگ لاٹ, یہاں پہ کوئی بندہ کشتی بنانا شروع کر دے تو اب کیا کہیں گے کہ بھائی اور کوئی آئیڈیا نہیں تھا تمہارے پاس, کوئی اور کشتی بنانا شروع کر دی تھی. سمندر کہاں, کراچی کا سمندر کدھر ہے, تم یہاں کیا کشتی بنا رہے ہو. لیکن نوح علیہ السلام خاموشی سے بناتے گئے, حتیٰ کہ پھر آپ نے ان کو ڈرایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ, ابھی بھی چاند سے واپس آ جاؤ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ, اللہ کے بندو باز آ جاؤ, لیکن لوگ باز نہیں آئے, حتیٰ کہ ان کا بیٹا بھی باز نہیں آیا. اور پھر انہوں نے کچھ ہینڈ فل آف پیپل کے ساتھ, وہ سیلاب آیا, سارے تباہ و برباد ہو گئے, نوح علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پانی سے تباہ کیا. یعنی پانی ویسے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے نا, پانی کیا ہے, پانی تو بڑا اچھا ہوتا ہے, پانی ہم پیتے بھی ہیں, پانی بارش ہوتی ہے ہم انجوائے بھی کرتے ہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ, ہر چیز اللہ کا فوجی بن سکتا ہے, ہر چیز اللہ کا فوجی ہے. اللہ چاہے پانی کو اپنا فوجی بنا دے اور اس کے ذریعے قوم کو اڑا کے رکھ دے. تو یہ ہوا, سارے کے سارے ڈوب کے مر گئے. تو یہ تو واقعہ تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا. اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے, قوم عاد. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم تھی جو کہ اپنی حد سے تجاوز کر گئے. ایک ایسی سویلائزیشن تھی, ایسے لوگوں کی سویلائزیشن تھی جو بہت ہی طاقتور تھے, اور طاقتور ہر اعتبار سے تھے. چاہے ان کے قد بھی بہت بڑے بڑے تھے, طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے, مالی طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے, ملٹری طاقت میں بھی بہت اسٹرانگ تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد,
کہ کیا تمہارے تک تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عاد کے ساتھ ڈیل کیا تھا. ارم ذات العماد، یہ وہ لوگ تھے جو پلرز کی جگہ پر رہتے ہوتے تھے. اور پھر فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور ان جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں تھا، زمین میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا ان جیسا. اور آپ سوچیں کہ یہ ٹیکنالوجیکلی اتنے ایڈوانس تھے کہ آج ہم بھی اتنے نہیں ہیں. یعنی یہ ایسی قوم تھی جن کے پاس وہ مائٹ اور پاور تھی کہ ان کے بڑے بڑے پیلسز، بڑے بڑے محل ہوتے، پہاڑوں کے اوپر یہ اپنے مونیومنٹس بناتے اور بہت ایکسیسولی اپنے اوپر سپینڈ کرتے، پھر بدماشیاں بھی کرتے، ساتھ نیبرنگ جو ٹرائبز اور قبیلے ہیں ان کو پکڑ لیتے. یعنی ان کی پوری بدماشی تھی، پوری بدماشی ان چیکڈ. اور ایک لیوش لائف سٹائل تھا. لیکن اس لیوش لائف سٹائل، ویسے عام طور پہ جو لوگ بہت عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں نا، وہ خود بڑے نرم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نرم نہیں ہوتے تھے، یہ تھے بڑے ٹف لوگ. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا لائف سٹائل بہت ہی لیوش تھا، لیکن ان کے اندر پھر بھی وہ ایک اسٹرینتھ تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ ہمیں تو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. اور جب ہود علیہ السلام ان کو کہتے کہ اللہ کی طرف آؤ، توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، قوت دی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈراؤٹ بھیج دیا. یعنی کئی عرصے کے لیے ان کے پاس بارشیں نہیں ہوئیں، اور بالکل جو کہتے ہیں نا کہ وہ قحط سالی کا معاملہ ہو گیا. اور پھر ہود علیہ السلام نے ان کو وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ قریب ہے، اور یہ کچھ ہی دن میں تمہارے پاس پہنچ جائے گا. انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا. لیکن پھر کیا ہوا کہ دور سے ایک وقت آیا کہ جب یہ اپنی سرکشی میں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، تو دور سے ان کو کالے بادل نظر آئے. اور انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم تو کہتے تھے عذاب آئے گا، یہ تو رحمت آ رہی ہے. کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی نا، بالکل ڈرائی ہوا تھا سارا کچھ، کھانا پینا بالکل کم ہو گیا تھا. تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ بھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے. انہوں نے کہا عذاب تو نہیں، یہ تو بارش آ رہی ہے. تم تو کہہ رہے تھے یہ ہوگا، یہ تو بارش آ رہی ہے، اب تو ہماری اور ہی یعنی موجیں ہو گئی. تو ہود علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور پھر وہ جو کالے بادل تھے وہ ان کو لگا کہ کوئی بلیسنگ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریحن سرسرا، ایک ایسی تیز آندھی اور ہوا چلی جیسے ٹورنیڈو ہوتا ہے، جس کو ٹوسٹر کہتے ہیں، ٹورنیڈو کہتے ہیں، یا ہریکین یا سائیکلون کہتے ہیں. اس طرح کا ایک ونڈ آئیں جنہوں نے 8 دن اور 7 راتوں کے لیے ان کو مار مار کے ان کو بالکل فنا کر کے رکھ دیا. اس طرح فنا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت اکھڑے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. یعنی ان کا کچھ بھی نہیں بچا. یعنی یہ ایسی قوم تھی جن کے بڑے بڑے پلرز تھے، بڑے بڑے محل تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں بچا. حالانکہ یہ وہ قوم تھی جو پوری انسانیت میں، اگر آپ کہہ سکتے ہو نا کہ کوئی ایسی قوم گزری ہے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی پیک پہ تھی، یہ وہ قوم تھی. یعنی سب سے پاورفل. دیکھو آج امریکہ، رشیا، چائنا، جو بھی سپر پاورز بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس بھی بلینک چیک نہیں ہے. اگر وہ کوئی بدماشی کریں گے نا تو بہت سارے اور ملک ہیں جو اٹھ جائیں گے، اور وہ ان کو کچھ حد تک تو بدماشی کر سکتے ہیں، کچھ حد تک پھر وہ ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ ان کو روک سکتے ہیں. لیکن قوم عاد کا معاملہ یہ تھا، ان کو کوئی ٹچ ہی نہیں کر سکتا تھا. یہ جدھر مرضی جائیں قبضہ کر لیں، جدھر مرضی جائیں اٹھا لیں، غائب کر لیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. اتنے اسٹرینتھ تھی ان کے پاس، چاہے ملٹری اسٹرینتھ ہو یا فائنینشیل اسٹرینتھ ہو یا فزیکل اسٹرینتھ ہو، یعنی کوئی ان کے قریب بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو متکبر تھے نا، ان کو ہم نے ایسے اڑایا کہ ان کا بچا ہی کچھ نہیں. اور ان کو آندھی، طوفان اور اس قسم کی چیزوں نے جھکیڑ لیا، اور انٹل کے کچھ بھی نہیں رہ گیا ان کا. اور ایک سویلائزیشن جو کہ یعنی پلرز، بڑے بڑے پلرز کے لیے مشہور تھے، ارم ذات العماد، یہ اپنے پلرز کے لیے مشہور تھے. وہ پلرز تو گئے، یہ سینڈ ڈیونز بن گئے بس. فرام اے لینڈ آف پلرز اٹ بیکیم اے لینڈ آف سینڈ ڈیونز انٹل نتھنگ ریمینز. اور آج قوم عاد کے بارے میں صرف تاریخ کے ریکارڈ میں، کتابوں میں مل جائے گا، لیکن ان کی جو آثار قدیمہ ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہاں ہے، کہ وہ کدھر تھے، کہاں گئے، کیا ہوا، سویلائزیشن کدھر گئی، ملیا میٹ ہو گیا سارا کچھ. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ اپنے ویلتھ اور پاور اور لیوش لائف سٹائل کی وجہ سے متکبر ہو گئے، غرور ان کے اندر آ گیا. ان کو لگتا تھا کہ ہمارے پاس جو طاقت اور قوت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور توبہ کرنے سے انکار کر دیا جب ان کو کہا گیا کہ توبہ کر لو. تو اس قسم کا جب لائف سٹائل آپ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا شدید ہے، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم، جن کو قوم سمود کہا جاتا ہے، ان کا ذکر آتا ہے. اب یہ قوم عاد کے بعد آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالثَّمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور سمود جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر پہاڑوں میں بناتے تھے. اچھا، سمود والوں کو لگتا تھا ہم
عاد کی طرح نہیں ہے. تھے یہ بھی بڑے سرکش, لیکن ان کو یہ تھا کہ دیکھو عاد تو جو ہے نا وہ تو ایک طوفانی ہواؤں سے مرے ہیں, تو ایسا کرتے ہم پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہیں تاکہ عیاشیاں نہیں چھوڑنی, عیاشیاں کرنی ہیں, لیکن اگر کوئی دوبارہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو بھئی کون سی ہوا ہے جس نے پہاڑ اکھیڑ دیا ہو؟ تو ہوائیں بڑی سخت ہوتی ہیں لیکن پہاڑوں کو تو نہیں اکھیڑ سکتی نا, تو ہم پہاڑوں میں گھر بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, بجائے زمین پہ گھر بنانے کے, جس طرح ان کے بڑے بڑے پیلسز تھے وہ تو اڑ گئے سارے, انہوں نے پہاڑوں کو تراشنا شروع کر دیا. اور پہاڑوں کے اندر گھر, یعنی ایک ہوتا ہے نا بندہ جو کہ باز آ جاتا ہے, باز نہیں آنا, ہم نے ایک کوئی راؤنڈ اباؤٹ وے ڈھونڈنا ہے جس سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو بھئی اللہ کے عذاب سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہارے سے بہتر پلاننگ کر سکتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ پہاڑوں میں گھر بنانا شروع کر دیے. بہت زیادہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے تھے کہ اب تو ہمیں کوئی عذاب کچھ نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح سے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے رہے, جو غلط طریقہ کار تھا وہ چلتے رہے. صالح علیہ السلام ایک بہت ہی ینگ اور انٹیلیجنٹ اور ایک نوجوان قسم کے شخص تھے جو ہائی کلاس آف سوسائٹی سے بلانگ کرتے تھے, اور یہ اتنے اپنے آداب میں, اپنے مینرز میں, اپنے علم میں, اپنی انٹیلیجنس میں اتنے اوپر تھے کہ جو قوم سمود تھی عین ممکن تھا کہ وہ ان کو لیڈر بنا لیتے, اپنا ویسے لیڈر بنا لیتے کہ بھئی اتنا اچھا لڑکا ہے, اتنی اچھی فیملی سے ہے, ایلیٹ کلاس کا بھی ہے اور بہت اچھا بولتا ہے اور سارا کچھ. تو یہ ساری کوالٹیز ان کے فیور میں تھی. لیکن ہوا کیا کہ صالح علیہ السلام پر وحی آ گئی اور انہوں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور یہ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں, یہ جو ہمارے آباء و اجداد کے جو غلط طریقے جن پہ تم چل رہے ہو میں ان کا انکار کرتا ہوں. لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی مول لے لی کہ بھئی صالح تو اب ڈفرنٹ ٹریک پہ چل پڑا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تو بڑا اچھا ہے, تجھے اپنا لیڈر بنانے کے لیے تیار تھے, لیکن یہ تو نے کیا کیا. اور وہ کہتے تھے کہ شاید صالح جو ہے یہ بیوچڈ ہو گیا, یعنی اس پہ جادو ہو گیا, یہ کوئی کاہن یا جادوگر بن گیا, یہ کچھ ایسی چیز کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوا, انہوں نے جب کافی مکالمہ ہونے کے بعد اس بات پر اگری ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صالح, اگر تو سچا ہے تو پھر تو ہمیں کوئی معجزہ دکھا, لیکن شرط یہ ہے کہ معجزہ تیری مرضی کا نہیں ہماری مرضی کا ہوگا. اور یہ پہلی قوم ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ جن کو اپنی مرضی کا میریکل دکھایا گیا. ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ پوچھیں ہاں بھئی آپ نے کیا دیکھنا ہے آج میرے سے, تو میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہوتا یہ تھا کہ میریکل کو اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا اور لوگ اس کو بس دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے اور ایسی بات تھی. لیکن یہ واحد قوم ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ جنہوں نے اپنی مرضی کا میریکل دیکھنا چاہا. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کے اذن سے کوشش کرتا ہوں, کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ یہ جو بڑا سا پتھر ہے نا اس کو اونٹنی بنا دو, یہ بڑا سا پتھر ہے اس کو اونٹنی بنا دو. تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا کیا کہ وہ اونٹنی ہو گئی, اور بڑی خوبصورت اور زبردست قسم کی اونٹنی تھی. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب یہ جو اونٹنی ہے, چونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے, ناقۃ اللہ ہے, اللہ کی اونٹنی ہے, اس کو اب کوئی چھیڑے گا نہیں, اس کو نہ کسی نے کچھ چھیڑنا ہے. اور وہ اونٹنی پانی بھی بہت پیتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی, ایک دن لوگ پانی پئیں, اور ایک دن اس کو چرنے کا ٹائم دیا جائے, اور اس طرح سے. تو اس کو بڑا یعنی تاکہ یہ جب گھومے پھرے گی نا جب علاقے میں, اور لوگ دیکھیں گے کہ اتنی عالی شان اونٹنی جو ہے وہ پتھر اونٹنی میں جو ہے نا تبدیل ہو گیا, تو وہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہوگی صالح علیہ السلام کے حق پر ہونے کی, اور لوگ پھر اسلام قبول کریں گے. ظاہری بات ہے لوگ پھر دین میں آئیں گے. تو ہوا یہ کہ جیسے یہ اونٹنی آ گئی تو لوگوں نے 9 لوگ تھے جنہوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ ہمیں اس اونٹنی کو قتل کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک یہ اونٹنی زندہ رہے گی لوگ تو دین پر آ جائیں گے. یہ تو معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ, اور ہماری مرضی کا معجزہ ہوا ہے. تو 9 لوگوں نے پلان کیا, ایک بندے نے قتل کیا, اور جب عذاب آیا تو ساروں پر آیا. انہوں نے پہلے, ان کا پلان یہ تھا کہ پہلے ہم اونٹنی قتل کریں گے, اس کے بعد ہم صالح علیہ السلام کو قتل کریں گے اور ان کی فیملی کو بھی قتل کر دیں گے تاکہ کوئی نشان ہی نہ بچے پیچھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا, کہ اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ ناقۃ اللہ, میں تمہیں ڈراتا ہوں, اللہ کی اونٹنی, اس کو کچھ نہ کہنا, اللہ کی اونٹنی کچھ نہ کہنا. لیکن پھر ایک بندہ آگے بڑھا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ لکھ دیا گیا. صالح علیہ السلام نے ان کو پنشمنٹ کے لیے کہا کہ بس تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے, اس کے بعد عذاب آ رہا ہے. تو پہلا دن بھی گزر گیا, لوگوں نے کہا ابھی تک تو نہیں آیا. دوسرا دن بھی گزر گیا, کہا ابھی تک تو نہیں آیا. تیسرا دن بھی گزر گیا, کہا ابھی تک تو نہیں آیا. چوتھے دن کی صبح فجر کے ٹائم پہ عذاب آ گیا. اور وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چیخ تھی, ایک چنگھاڑ تھی جس نے ان کو پکڑ لیا اور جہاں پہ وہ تھے وہیں پہ مار دیا. یعنی اللہ تعالیٰ destroyed the people of Samud with a sound wave. یعنی آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ لگتے تھے ہم پہاڑوں میں بیٹھے ہیں, 3 دن کے بعد عذاب بھی آیا تو کیا ہو جائے گا, کیا کر لیں گے ہمارا.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایک چیخ سے یا ایک چنگھاڑ سے ہی ان کو مار دیا. ایک ایسی ڈیفننگ ساؤنڈ آئی کہ وہ جہاں پہ تھے مر گئے سارے. آپ کو پتہ ہے وہ کچھ ووکل کوچز ہوتے ہیں اور سنگرز بھی ہوتے ہیں اوپرا وغیرہ والے, جو ایسے گلاسز کو نا کریک کرتے ہیں اپنے ساؤنڈ کے ساتھ. تو ساؤنڈ کے اندر ایک ساؤنڈ بھی ایک انرجی ہے, اور اگر ساؤنڈ کو بھی ایک خاص طریقے سے استعمال کیا جائے نا تو وہ کانچ کو توڑ سکتی ہے. جیسے آپ نے فیل کیا ہوگا کہ کبھی کسی گاڑی کے اسپیکرز میں بہت بیس کی آواز آ رہی ہو تو آپ کے دل میں بھی ڈھک 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 ہو رہی ہوتی ہے, تو اس سے کچھ چیزیں بھی وائبریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایسی ساؤنڈ ویو تھی کہ جس نے لوگوں کو مار دیا, جہاں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, لیٹے ہوئے تھے, جس طرح بھی تھے, وہ تباہ و برباد ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 بندوں نے پلان کیا تھا, 9 بندوں نے پلان کیا تھا, ایک نے قتل کیا تھا, ساری قوم کو مار دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 لوگوں نے تو پلان کیا تھا, ایک بندے نے قتل کیا تھا, اور باقی ساری قوم سو رہی تھی. جب اللہ کے رسول لوگوں کو ڈرا رہے تھے, وارن کر رہے تھے, تو ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا سوائے مٹھی بھر لوگوں کے جو بچ گئے, ورنہ کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. لوگ پتہ کیا کہہ رہے تھے, لوگ اپنی لائف میں بہت بزی تھے. لوگ کہہ رہے تھے یار میں نے صبح دفتر جانا ہوتا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اب سالے کو جا کے ڈیفینڈ کروں گا. یار میرے اپنے بیوی بچے, یار اپنی ٹینشن پڑی ہوئی ہے, ڈالر کہاں چلا گیا ہے, ڈیزل مہنگا ہوا ہے, پیٹرول کدھر پہنچا ہوا ہے, یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اب جا کے اللہ کے رسول کو جا کے ڈیفینڈ کروں, میں اس کی جا کے خدمت. یار یہ کام نہیں ہوتا, اپنی ٹینشنیں بڑی پڑی ہوئی ہیں. تو یہ جو میجورٹی تھی نا جو سو رہی تھی, جو اس دنیا کے اندر گم ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ساروں کو اڑا دیا ہم نے. کیونکہ وہ کہتے ہیں فار ایول ٹو اسپریڈ آل یو نیڈ از فار گڈ پیپل ٹو ڈو نتھنگ. آپ چاہتے ہو معاشرے میں فحاشی اور یعنی بدکاری اور یہ ساری چیزیں پھیلیں, اچھے لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں, وہ کوئی اور کام کریں, وہ امر بالمعروف نہ کریں, نہی عن منکر نہ کریں, اچھائی کا ساتھ نہ دیں, برائی کو نہ روکیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی تجھے پھر میں نے بھیجا کیوں تھا زمین پہ, میں نے تجھے زمین پر کیوں بھیجا تھا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تجھے بھیجا اللہ کی بندگی کے لیے تھا, تو کدھر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے پیسہ کمانا ہے آپ نے, مال کمانا ہے, فیملی کو ٹھیک رکھنا ہے, یہ نو پرابلم, لیکن جب اللہ کے دین کو آپ کی ضرورت پڑی آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ جب اللہ کے نبی کو, اللہ کے رسول کو تیری ضرورت تھی تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ تو اللہ نے پھر ساروں کو عذاب میں لپیٹ لیا, اور جو لوگ بچ کے نکلے وہ بچ کے نکل گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها. یہ قوم سمود کا واقعہ جی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قوم لوط کا واقعہ, اخوان لوط. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قوم لوط بڑی مشہور قوم, یہ وہ لوگ تھے جو ہم جنس پرست تھے, ہومو سیکشولز کی ایک نیشن تھی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پہلی دفعہ زمین پر یہ کام انہوں نے کیا ہے. یعنی پہلی دفعہ جو ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا ہے وہ قوم لوط سے ہوا ہے. اس سے پہلے یہ انسانوں میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا ہومو سیکشول بیہیویئر کا. اور انہوں نے کیا کیا, یہ لوط علیہ السلام کو تانے دیتے تھے کہ تم بہت پاک بنتے ہو تو تم بستی چھوڑ کے چلے جاؤ, اتنے بھی پاک نہ بنو نا, اگر زیادہ پاک بننا تو نکل جاؤ یہاں سے باہر. اور وہاں پہ جو لوگ آتے ان کو بھی اپنے ساتھ انوائٹ کرتے, یعنی خود بھی خراب تھے اور دوسروں کو بھی خراب کرتے تھے. حتیٰ کہ جب لوط علیہ السلام کے گھر میں 2 فرشتے آئے اللہ کی طرف سے, اور وہ ان کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے, تو تھے وہ بڑے خوش شکل فرشتے تھے. تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ نافرمان تھی, اس نے جا کے بتا دیا کہ بھئی لوط کے گھر میں تو 2 جو ہے نا وہ وزٹرز آئے ہوئے ہیں اور بڑے ہینڈسم سے نوجوان ہیں. تو یہ اتنے کوئی خبیث تھے, یہ گھر پہنچ گئے, ان کے گھر پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا کہ لوط ان کو ہمارے حوالے کر دو, چپ تم ٹھیک ہے پاک بننا چاہتے ہو بنو, یہ بندے ہمارے حوالے کرو. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری امت کی بیٹیاں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں کہ تم یہ کس قسم کی وہ چیز کر رہے ہو جو آج سے پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر بہت اصرار کیا, اور پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوا, اگین ان کو بھی الٹیمیٹم دیا گیا کہ باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تمہارے اوپر آ جائے. اور جب پکڑ آئی تو یہ وہ قوم ہے جس پہ بدترین عذاب آیا, یعنی اس سے بڑا عذاب کسی قوم پر اللہ نے نہیں بھیجا. پہلے کیا ہوا, ان کو بھی سب سے پہلے ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا, ایک شاک ویو, ایک ساؤنڈ ویو آئی جس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. اس کے بعد کیا ہوا, پوری بستی کو اٹھا کر الٹا دے کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بستی کو پلٹ دیا. اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین کو بھیجا گیا عذاب دینے کے لیے. 2 فرشتے پہلے بھی تھے, جبریل امین بھی تھے. جبریل امین نے اس پوری بستی کو اپنی پر کی نوک پہ اٹھایا اور ایسے الٹا کر کے دے مارا. اس سے پہلے چنگھاڑ یہ پہلے ہی سن چکے تھے. اور پھر کیا ہوا, ابھی عذاب ختم نہیں ہوا. اب آپ سوچیں کہ چنگھاڑ نے مار دیا ہوگا, نہیں, ابھی رک جائیں. اٹھا کے اس نے ان کو پٹخنے نے مار دیا ہوگا, ابھی بھی نہیں. اوپر سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی جہنم کے پتھروں کی بارش کی ان کے اوپر, اور ہر پتھر پہ اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس کے سر میں جا کے لگنا ہے, جس نے ان کو اڑا کے رکھ دیا. شاید یہ لاشوں کو ہی پتھر پڑے ہوں گے, یعنی یہ اللہ کا غضب تھا ان پہ.
کہ تم لوگوں نے نہ صرف فحاشی کی ہے بلکہ تم نے وہ کام کیا جو بالکل غیر فطری ہے. ایسی کوئی تم نے خباثت تم نے ایجاد کر دی ہے لوگوں میں کہ اللہ کا غصہ ان کے اوپر جو ہے نا غضب نازل ہوا ہے. اور آج لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ پاکستان میں بھی ہو جائے تو کیا بات ہے, یہ لوگ ابھی آ رہے ہیں. ہم جی یہ اگر ہم پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو پاس کروا دیں, اس کو ہم لوگ لا میں لے آئیں تو کیسی بات ہے. یہ باہر کے ملکوں میں تو ہم جنس پرستی کے اوپر میرجز الاؤڈ ہے نا, اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں وہی بات ہے ہارم پرنسپل, ہیڈنزم, کہ بھئی دو مرد آپس میں کرنا چاہیں تو مولانا صاحب آپ سائڈ پہ بیٹھے, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں تمہاری بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, تمہاری تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. سوڈوم اینڈ گمورا کا واقعہ ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, اور ان کے آثار قدیمہ آج بھی آپ کو مل جائیں گے کہ ان کی بستیوں کے ساتھ ہوا کیا تھا. کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جس طرح قوم عاد تھی کہ جن کا کچھ بچا ہی نہیں, ان کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہو کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو آج ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم وہی حرکت کر کے بچ کے نکل جائیں گے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں, اور میرے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ ضیاء بھائی میں ہومو سیکشول ہوں, اور اس نے میرا ابھی لیکچر اٹینڈ کیا تھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, دیر از اے وے آؤٹ, دیر از اے وے آؤٹ. اس نے پھر مجھے ایک ایپ دکھائی. اس نے کہا ضیاء بھائی اس ایپ پہ نا میں ابھی آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سیکٹر میں کتنے ہومو سیکشولز ہیں. میں ان کی پروفائل پہ کلک کروں گا اور میں ان کے ساتھ ابھی میں کہہ سکتا ہوں کہ لیٹس میٹ اپ, لیٹس انگیج. اور ان کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم جو دو دوست مل رہے ہیں ہم کیوں مل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ جب اس نے مجھے سیکٹر دکھایا نا, آپ یقین کرو وہ پورا سیکٹر تقریباً ریڈ ڈاٹ سے بھرا ہوا تھا. ریڈ ڈاٹ کا مطلب ہے یہاں جس طرح آپ کوئی گاڑی آرڈر کرتے ہیں نا اس پہ کریم اوبر وغیرہ یا ان ڈرائیو پہ, تو وہ گاڑیاں پاپ اپ کرتی ہیں نا کہ یہاں گاڑی اویلیبل ہے, تو آپ پھر ایک گاڑی پک کر لیتے ہیں. تو وہ اس طرح کر کے دکھا رہا ہے, پاپ اپس آ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ ہومو سیکشول ہیں, اب آپ بتائیں کس کو آپ میسج کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ رسپونڈ کرے گا تو آپ اس کے ساتھ کوئی میٹنگ وغیرہ کر لیں. میں ایک مسجد میں تھا اور وہاں پہ میں نے ایک درس دیا. درس دینے کے بعد ایک بھائی میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں, میرے 3 بچے ہیں, ضیاء بھائی میں ہومو سیکشول ہوں. میں نے کہا یار آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے 3 بچے ہیں. کہتے بس میں اصل میں نا پون ایڈکشن میں گیا تھا, اس کے بعد میں اور چیزوں میں گیا, پھر میں اور چیزوں میں گیا, اب مجھے لت لگ گئی اس چیز کی, اب مجھے اپنی وائف میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے, حالانکہ میرے 3 بچے ہیں. اور مجھے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لیں, خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لیں. آپ سوچیں یہ ایک ایسی چیز ہے اتنی غیر فطری ہے کہ انسان دیکھیں جب ایک دفعہ وہ حرام کے دروازے کی طرف جاتا ہے نا, پھر آگے جا کے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہنچے گا. جا کے اس کا شروع تو پتہ لگ گیا, اس کا آخر کیا ہوگا یہ نہیں پتا, کہ آپ کا دماغ کس حد تک ری وائر ہو جائے گا اور کہاں جا کے آپ نے پہنچنا ہے. تو اس قسم کے معاملات, یہ میں کوئی آپ کو لنڈن یا پیرس کے واقعات تو نہیں سنا رہا, میں تو آپ کو ادھر کے واقعات سنا رہا ہوں. تو اس لیے انسان کو نا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ بھائی جن قوموں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات ایسے نہیں بتائے. یہ ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو شدید نفرت ہے ان کاموں سے. اور پھر ایک انسان ان میں پڑ جائے کہ اور اس کے بارے میں مذاق کرے, اس کے بارے میں جوکس کرے کہ نہیں جی اس میں کیا ہوتا ہے, ایسی کیا بات ہے. یہ ڈر جانا چاہیے, لرز جانا چاہیے یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے. تو قوم لوط کے ساتھ جو تھا وہ سب سے بدترین عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر آیا. اس کے بعد اصحاب الایکہ کا واقعہ, یعنی یہ جو قوم شعیب ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ کہتے تھے. یہ شعیب علیہ السلام ایک بہت ہی اچھے اسپیکر تھے, بہت اچھا بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص صلاحیت دی تھی کہ ان کی باتیں دل پر اثر کرتی تھیں, اور وہ اپنی قوم سے بہت پیار سے اور محبت سے اور پولائٹلی ان کو کہا, بڑے پیار سے کہا کہ دیکھو یہ جو تم چور بازاری کر رہے ہو ایسا نہ کیا کرو, یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو, یہ جو تم بزنس میں فراڈ کرتے ہو, یہ جو تم کرپشن کرتے ہو اس کو چھوڑ دو, یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو ان کی قوم والے کہتے تھے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم ہمیں ہمارے بزنس میں انٹرفیئر کرو. شعیب لرن ٹو مائنڈ یور اون بزنس. شعیب تم نے جا کے عبادت کرنی ہے تم عبادت کرو. تو شعیب علیہ السلام کی قوم نا ایکچولی سیکولر لوگ تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم والے لوگ ایکچولی سیکولر لوگ تھے. وہ کہتے تھے تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنا بزنس چینج کریں. نہیں, نماز پڑھنی ہے گھر جا کے نماز پڑھو, ہمیں اپنا بزنس ہم خود کریں گے. ہمیں نہ بتاؤ کہ بزنس کیسے کرنا ہے, اللہ نے بتایا ہمیں کہ بزنس کیسے کرنا ہے, وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو بار بار وارننگز دیں کہ باز آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ اگر تم شعیب باز نہ آئے تو ہم تمہیں, اگر تمہاری ٹرائب کا تمہارے قبیلے کا ہمیں ڈر نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیتے. کہ شعیب تم ایک اچھی فیملی سے ہو, تمہارا قبیلہ ایک بڑا قبیلہ ہے,
اگر ہمیں ان کا لحاظ نہ ہوتا ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیتے. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں میرے قبیلے کا لحاظ ہے, تمہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے. وہ رب جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے اس کا لحاظ نہیں ہے, میرے قبیلے کا لحاظ ہے. تو پھر کیا ہوا, ان لوگوں کو تباہ کر دیا گیا ایک زلزلے کے ساتھ. ایک زلزلہ آیا جس نے ان کو جہاں اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے تھے گھروں میں ہی مر گئے سارے. جس طرح لیٹے ہوئے تھے زلزلہ آیا, سب کو دھڑام سے ان کے اوپر گرا, سارے مر گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بار بار وارن کیا گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, موسیٰ اور فرعون کا. اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس وہ طغیانی کر گیا. اور کیا طغیانی کی تھی؟ فرعون نے تو بہت کچھ کیا تھا. فرعون نے تو بچوں کو بھی قتل کر دیا, فرعون نے اپنے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا, ان کے اوپر ظلم سب کچھ کرنا. تو یہ ساری معاملات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس وہ طغیانی کر گیا. یعنی جتنے بھی گناہ فرعون کے ہیں ان کو ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹا کہ انه طغى, طغیانی کر گیا. یعنی لمٹس کو, فرعون لمٹس کراس کر رہا ہے. اب یہ لمٹس کو جو کراس کر رہا ہے اس کا عذاب کیا آیا کہ وہی پہلے تو اس کے اوپر بہت سارے ٹرائلز اور ٹریبولیشنز آئے, اور اس کے بعد فائنلی کیا ہوا کہ وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے 2 حصے ہوئے, موسیٰ اور ان کے جو ساتھی تھے وہ نکل گئے, اور فرعون اور اس کے حواری جو ہیں وہ سارے سمندر کے اندر آ کے مر گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں فرعون کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فرعون نے طغیانی کی تھی. اب اللہ تعالیٰ ایک کامن لیسن دے رہے ہیں ساروں کے لیے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ اب جو بھی فَأَمَّا مَنْ طَغَى, اب جو بھی طغیانی کرے گا, جو بھی فرعون نے تو کی تھی نا, چلو وہ تو گیا بھاڑ میں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جس نے اب طغیانی کی, لمٹس کو کراس کیا اور دنیا کو ترجیح دی اس نے, کس پر؟ آخرت پر. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, وہ جہیم جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں بلینکٹ سٹیٹمنٹ دیا کسی کے لیے بھی کہ اب جو فرعون کے نقش قدم پر چلا, یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بچے قتل کیے جس نے آئندہ, یا جس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا, نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں گناہ فرعون کا یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لمٹس کو کراس کیا تھا. جو اللہ نے باؤنڈری کھینچی تھی دائرہ اسلام کی, وہ اسلام کے دائرے سے باہر گیا ہے, اور وہاں جا کے جو بھی کیا وہ چھوڑ دیں آپ, جو کچھ کیا وہ ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو پامال کیا. تو اب جس نے یہ کیا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا کی لائف کو ترجیح دی آخرت پر, تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے اب ایک فارمولا بتا دیا, ایک آپ کے سامنے ایک ایکویشن رکھ دی ہے کہ کوئی بھی ویریبل اس ایکویشن میں جائے گا, رزلٹ اس کا ایک ہی نکلنا ہے. جو رزلٹ پہلے تھا آج بھی وہی رزلٹ ہوگا. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ جتنی بھی قوموں کے واقعات ہیں نا, یہ خود ایک دلیل ہے. کس پر؟ اللہ پر. کہ بڑے بڑے سرکش لوگ آئے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توڑ کے نیست و نابود کر دیا. بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جن کو لگتا تھا کہ ہم تو آسمانوں سے بھی اوپر ہیں, ہمارے جیسا کوئی بندہ کوئی نہیں, ہماری ٹکر کا ہے ہی کوئی نہیں, ہم تو یہ ہیں, ہم تو وہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو زیرو کر کے دکھا دیا. تو آج ہمیں کیسے لگتا ہے کہ جی ہم آج اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے, طغیانیاں کر کے, سرکشیاں دکھا کے ہمارا رزلٹ ڈیفرنٹ ہوگا. تو آخر میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں, میں کبھی کبھار پتہ ہے میرے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات کو سوچ کر کہ جتنی پرانی قوموں کے عذاب آئے نا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, وہ سارے گناہ ہم کر رہے ہیں, وہ سارے گناہ ہم کر رہے ہیں. قوم لوط والے بھی کر رہے ہیں, بلکہ وہ تو ہمارے یہاں پہ اس کے پیچھے تو پراپر ایڈوکیسی ہو رہی ہے, پراپر اس کے لیے پارلیمنٹ میں کوششیں ہو رہی ہیں, پراپر اس کے پیچھے یعنی جو ہے نا وہ لابینگ ہو رہی ہے کسی طریقے سے یہ بل پاس ہو جائے. آپ اگر بات کرتے ہیں چور بازاری کی, چور بازاری ہو رہی ہے. اگر آپ کہتے ہو تکبر ہے, تکبر کی انتہا کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو لوگوں پہ ظلم ہے, ظلم کی انتہا کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو کرپشن ہے, کرپشن کی انتہا کوئی نہیں ہے. یعنی کوئی آپ کا شرک ہے, شرک کی انتہا کوئی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پوجنا, پکارنا, یہ یعنی کون سا گناہ ہم نے چھوڑا ہے. اور پھر بھی اگر ہم بچے ہوئے ہیں, مجھے نہیں معلوم کیوں بچے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا. اللہ قیامت کے دن بتائے گا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. شاید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس نے بچایا ہوا ہے کہ یا اللہ میری قوم پہ وہ عذاب نہ دینا جو پچھلی قوموں پہ آیا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ایک عذاب ان پہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ یہ آپس میں لڑیں گے جو کہ اب لڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں چینج ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. خاص طور پہ یہ آخری عشاء چل رہا ہے, خوب دعائیں کریں اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, مسلم امت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.